بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حماد رضا عباسی، سپیریئر کالج ڈیرہ غازی خان سے۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 1 میں 5 نمبر کے MCQs آتے ہیں شعری اصطلاحات پر۔ شعری اصطلاحات 4 قسمیں ہیں: مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف۔ ان 4 چیزوں پر MCQs جو ہیں وہ آپ کے آتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے قافیہ، ردیف۔ ان 2 عنوانات پر ہم آج بحث کریں گے۔ بیٹا جب بھی آپ غزل دیکھیں گے تو غزل میں آپ کو اس طرح کے قافیہ، ردیف، پھر قافیہ، پھر ردیف، پھر قافیہ، پھر ردیف، پھر قافیہ، پھر ردیف، یعنی کہ غزل کے پہلے شعر میں دونوں مصروں میں قافیہ ردیف ہوگا اور غزل کے باقی اشعار میں دوسرے مصرے میں قافیہ ردیف جو ہے وہ ہوتا ہے۔ قافیہ ردیف کیا ہے یہ آج ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں قافیہ۔ قافیہ کے لغوی معنی: پیچھے پیچھے آنے والا، پے در پے آنے والا۔ یہ ساری باتیں جو ہے وہ MCQs کے طور پر آئیں گی۔ اب ایک MCQs بن سکتا ہے کہ قافیہ کے لغوی معنی ہیں، اس میں 4 آپشن دیے جائیں گے تو درست آپشن جو ہے وہ ہوگا پیچھے پیچھے آنے والا، پے در پے آنے والا، یعنی کہ 2 معنی آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ان 2 معنی میں سے آپشن میں ایک معنی جو ہے وہ دیا جائے گا۔ قافیہ کے اصطلاحی معنی: وہ ہم آواز اور ہم وزن الفاظ جو شعر کے آخر میں آئیں قافیہ کہلاتا ہے۔ مثال کے کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ایسے الفاظ جو ہم آواز ہو۔ ہم آواز سے مراد کہ جب ہم بولیں تو ان کی آواز جو ہے وہ ایک جیسی ہو۔ مثال کے طور پر آنا، جانا، کھانا، رونا، یہ 4 الفاظ ہیں۔ ان کو جب ہم بولتے ہیں تو ان کی آواز جو ہے وہ ہمیں ایک جیسی محسوس ہوتی ہے، تو اسے کہتے ہیں ہم آواز۔ ہم وزن سے مراد جو قافیہ کے الفاظ ہوں گے ان کی جو حروف کی تعداد ہوگی وہ ایک جیسی ہوگی۔ مثال کے طور پر آنا، اس میں 4 حرف ہیں: المدہ، الف، نون، الف، نا۔ آنا 4 حرف ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے جانا، جیم، الف، نون، الف، جانا، اس میں بھی 4 حرف ہیں۔ کھانا میں کھے، الف، نون، الف، نا، اس میں بھی 4 حرف ہیں۔ رونا میں رے، واو، نون، الف، نا، رونا، اس میں بھی 4 حرف ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں ہم وزن، یعنی کہ قافیہ کے جو الفاظ ہوں گے وہ ہمیشہ ہم آواز ہوں گے، یعنی کہ ان کی آواز جو ہے وہ ملتی جلتی ہوگی اور ان کے جو حروف کی تعداد ہے وہ بھی ایک جیسی ہوگی۔ اس کے بعد ہے اس تعریف میں اس نے کہا کہ آخر میں آتے ہیں، یعنی کہ شعر میں جب بھی قافیہ آئیں گے وہ ہمیشہ آخر میں آئیں گے۔ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے قافیہ، اس کے بعد ردیف، پھر قافیہ، پھر اس کے بعد ردیف۔ تو بیٹا آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ قافیہ ہمیشہ آخر میں آتے ہیں۔ یاد رکھنے کی باتیں: اب میں آپ کو چند باتیں بتا رہا ہوں جو MCQs کے طور پر آپ کے پیپر میں آتی ہیں۔ آپ انہیں لکھتے چلیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون کون سی باتیں جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے قافیہ غزل یا قصیدے کے مطلع کے دونوں مصروں میں اور شعر کے دوسرے مصرے میں ہوتا ہے۔ مطلع کسے کہتے ہیں؟ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ اب اس کی میں نے مثال دی ہے کہ یہ ایک شعر ہے، یعنی کہ ایک مطلع ہے، پہلے مصرے میں بھی قافیہ ردیف ہے، دوسرے میں بھی قافیہ ردیف آیا ہوا ہے۔ پھر اگر شعر ہوگا تو پہلی لائن جو ہے وہ قافیہ ردیف سے خالی ہوگی، دوسری لائن میں قافیہ ردیف جو ہے وہ ہوگا۔ پھر آپ نے ایک اور بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے کہ قافیہ ردیف سے پہلے آتے ہیں۔
جیسے کہ میں نے یہاں پہ دکھایا ہے کہ قافیہ پہلے لکھا ہوا ہے، ردیف بعد میں لکھا ہوا ہے، قافیہ پہلے لکھا ہوا ہے، ردیف بعد میں لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے قافیہ شاعری میں لازمی ہوتا ہے، قافیہ کی جمع قوافی ہے، قافیے کا آخری حرف ایک جیسا ہوتا ہے۔ اب ایک شعر آپ کو نظر آ رہا ہے، ہوائے دور میں خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے۔ اب آپ نے تمام چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھی ہوئی ہیں، جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ ذہن میں رکھ کے اس شعر کو دیکھیں کہ قافیہ کون سا لفظ ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قافیہ کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہم آواز ہوں گے۔ اس شعر میں گوار بہار ہم آواز ہیں، تو گوار بہار جو ہے وہ ہم آواز الفاظ ہیں، تو اس لیے یہ ہمارا قافیہ ہوگا۔ دوسرے شعر میں دیکھیں، عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ قافیہ جو ہے وہ ہمیشہ شعر کے دوسرے مصرعے میں ہوتا ہے، تو پہلا مصرعہ خالی ہے، دوسرے میں دیار جو ہے وہ بہار گوار سے ہم آواز ہیں، اس لیے دیار جو ہے وہ آپ کا قافیہ ہوگا۔ اسی طرح تیسرا شعر دیکھیں، نہ بد رکا ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے۔ تیسرے شعر میں بھی آپ نے دیکھا کہ پروردگار جو ہے وہ دیار بہار گوار سے ہم آواز ہے، اس لیے پروردگار جو ہے وہ آپ کا قافیہ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو قافیہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب دوسرا موضوع ہے ہمارا ردیف۔ ردیف کے لغوی معنی ہیں گھوڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ ردیف کے اصطلاحی معنی سے مراد ردیف کی جو تعریف ہے وہ ہے غزل یا قصیدے میں ایسے الفاظ جو ایک جیسے ہوں اور بار بار دہرائے جائیں ردیف کہلاتے ہیں۔ یعنی کہ غزل میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ایک جیسے ہوتے ہیں اور بار بار دہرائے جاتے ہیں، ان کو ہم ردیف کہتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو ان اشعار سے دینا چاہتا ہوں، ہوائے دور میں خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے، عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے۔ بیٹا اس میں آپ نے دیکھا کہ راہ میں ہے، یہ ایک ایسے الفاظ ہیں جو پہلے مصرعے میں، دوسرے میں اور چوتھے مصرعے میں بار بار دہرائے جا رہے ہیں، ایک جیسے ہیں، تو ایسے الفاظوں کو ہم ردیف کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مطلع کے دونوں مصرعوں میں ہوگا اور شعر کے دوسرے مصرعے میں ردیف پائے جاتے ہیں۔ ردیف میں یاد رکھنے کی باتیں جو ہے وہ آپ نے اس طرح یاد کرنی ہے، ردیف غزل یا قصیدے کے مطلع کے دونوں مصرعوں میں اور شعر کے دوسرے مصرعے میں ہوتے ہیں۔ ردیف بالکل قافیہ کی طرح، یعنی کہ یہ مطلع ہے، دونوں مصرعوں میں قافیہ اور ردیف آیا ہوا ہے، جو شعر ہوگا باقی غزل کے، اس کے دوسرے مصرعے میں قافیہ ردیف جو ہے وہ پایا جائے گا۔ ردیف قافیہ کے بعد آتے ہیں۔ پھر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی ردیف آپ نے ڈھونڈنا ہے وہ ہمیشہ آپ کو قافیہ کے بعد ملے گا۔ مطلع کے دونوں مصرعوں میں قافیہ ردیف آئے گا، پھر اس کے بعد جو باقی اشعار ہوں گے اس میں دوسرے مصرعے میں ردیف جو ہے وہ آپ کو ملے گا۔ ردیف شاعری کے لیے لازمی نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ردیف کے بغیر بھی غزلیں لکھی جاتی ہیں، مگر قافیہ جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے، ردیف لازمی نہیں ہوتا۔ ردیف کے الفاظ کی تعداد مقرر نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے یہ
یاد رکھنا ہے کہ ردیف کی جو الفاظ کی تعداد ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی. کسی غزل میں ایک الفاظ جو ہے ردیف کے ہوتے ہیں، کسی غزل میں 2 الفاظ ہوتے ہیں، کسی غزل میں 3 الفاظ جو ہے وہ ردیف کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں. اس نقطے کی وضاحت جو ہے وہ میں درج ذیل اشعار سے کرنا چاہوں گا. گلزار ہست و بود نہ یگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ. اس شعر میں دیکھ جو ہے وہ ایک لفظ ہے جو ردیف کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور اس میں قافیہ جو ہے وہ وار بار ہیں. اسی طرح دوسرے شعر میں دیکھیں، نہ آتے ہیں ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی. اس شعر میں کیا تھی بار بار آ رہا ہے، اس لیے یہ کیا ہوں گے؟ ردیف ہوں گے. تو اس شعر میں 2 لفظ جو ہے وہ آپ کے ردیف ہیں. پھر تیسرے شعر میں دیکھیں، کیا کہوں اپنے چمن سے میں جدا کیوں کر ہوا، اور اسیر حلقہ و دام ہوا کیوں کر ہوا. تیسرے شعر میں آپ نے دیکھا کہ کیوں کر بار بار آ رہا ہے، اس لیے یہ ردیف ہیں، اور یہاں ان کی تعداد 3 ہو گئی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 اشعار میں نے دیے ہیں، تو تینوں اشعار میں ردیف کی جو الفاظوں کی تعداد ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہے، اگر غزل میں قافیہ اور ردیف دونوں ہوں تو اس غزل کو مردف غزل کہتے ہیں. یعنی کہ ایسی غزل جس میں قافیہ بھی ہو اور ردیف بھی ہو تو اس کو مردف غزل کہتے ہیں. مثال کے طور پر ان اشعار میں قافیہ بھی ہیں اور ردیف بھی ہیں، تو اس لیے یہ مردف غزل ہے. اس کے بعد بیٹا آتا ہے غیر مردف غزل. ایسی غزل جس میں قافیہ ہو مگر ردیف نہ ہو تو اس غزل کو غیر مردف غزل کہتے ہیں. مثال کے طور پر ان اشعار کو دیکھیں، سبھی کچھ ہے تیرا یاد ہوا، سبھی راحتیں سبھی کلفتیں، کبھی صحبتیں کبھی فرقتیں، کبھی دوریاں کبھی قربتیں. تو بیٹا ان اشعار میں آپ نے دیکھا کہ پہلے مصرعے میں اور دوسرے مصرعے میں کلفتیں قربتیں ہم آواز ہم وزن الفاظ ہیں. ان کے بعد بار بار دہرائے جانے والے الفاظ نہیں ہیں. تو جو ہم وزن اور ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں انہیں ہم قافیہ کہتے ہیں. تو ان دونوں مصروں میں قافیہ تو موجود ہے مگر ردیف موجود نہیں ہے. اسی طرح اسی غزل کا دوسرا شعر دیکھیں، یہ سخن جو ہم نے رقم کیے، یہ ہیں سب ورق تیری یاد کے، کوئی لمحہ صبح وصال کا، کئی شام ہجر کی مدتیں. تو اس شعر میں بھی آپ نے دیکھا کہ دوسرے مصرعے میں مدتیں جو کہ قربتیں کلفتیں کے ہم آواز الفاظ سے ملتا ہے، اس کے بعد بھی بار بار دہرائے جانے والے الفاظ موجود نہیں ہیں، تو اسے ہم کہیں گے قافیہ. تو بیٹا آپ نے دیکھا کہ ان اشعار میں قافیہ تو موجود ہیں مگر ردیف موجود نہیں ہیں، تو ایسی غزل کو ہم غیر مردف غزل کہتے ہیں. یہ تھی آپ کی ردیف کی چند باتیں جو آپ نے ذہن نشین کرنی ہیں. اب چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ نے اس میں سے ردیف جو ہے وہ تلاش کرنی ہے. ہوائے دور میں خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے. تو اس میں ان اشعار میں راہ میں ہے، پہلے مصرعے میں بھی ہے، راہ میں ہے، دوسرے مصرعے میں بھی ہے. تو یہ الفاظ جو ہیں وہ بار بار اور ایک جیسے دہرائے جا رہے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے ردیف. پھر دوسرے شعر میں دیکھیں، آدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں،
نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے۔ تو دوسرے شعر کے دوسرے مصرعے میں راہ میں ہے دوبارہ دہرایا جا رہا ہے، اس لیے یہ ردیف ہوگا۔ تیسرے شعر میں دیکھیں، نہ بد رکا ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے۔ تو تیسرے شعر کے دوسرے مصرعے میں راہ میں ہے دوبارہ جو ہے وہ دہرایا جا رہا ہے، تو اس لیے یہ بھی کیا ہوگا، راہ میں ہے ردیف ہوگا۔ تو یہ بیٹا آپ کے قافیہ ردیف کے چند اہم باتیں تھیں جو آپ کو ذہن نشین رکھنی ہیں۔ ان کے متعلق آپ کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی جو مشکل ہے وہ آسان کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔